الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں آسمان میں. وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے. اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. عزت والا اور حکمت والا ہے. معزز حاضرین، سورہ آل عمران پیش کی جا رہی ہے اور یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری صورت ہے. اس سورہ کے متعلق بہت سی باتیں آپ نے سن لی ہیں، بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک بات جو واضح کی گئی وہ یہ کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا، یہ کتاب اگر نازل نہ ہوتی تو انجیل کے حق ہونا ثابت نہ ہوتا. توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ کتابیں برحق ہیں یہ ثابت نہ ہوتا تھا. اس کتاب نے آ کر ان کے سچا ہونے کو ثابت کر. قرآن کریم نازل ہوئی تو کس کس کو سچا بتا دیا اس نے؟ انجیل کو بھی، توریت کو بھی، زبور کو. اور جن پیغمبروں پر یہ نازل ہوا ان پیغمبروں کو بھی سچا ثابت کر دیا. تو گویا قرآن کریم صرف ہماری ہدایت کی کتاب نہیں ہے بلکہ گزشتہ زمانے کے لوگوں کے لیے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب. اب اس بات کے بعد آج جو بات آ رہی ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے، ہر سبق میں بھی اکثر بتایا کرتا ہوں کہ گزشتہ آیت سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. شان نزول بھی جاننا چاہیے. شان نزول تو وہی ہے جو ابتدا میں بیان کر دیا گیا، وہی تسلسل چل رہا ہے. وہ نجران کے نصارہ آئے اور حضور سے مناظرہ کیا، سمجھے، وہی شان نزول ہے. اب گزشتہ آیت سے اس آیت کا تعلق یہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں اللہ کی وحدانیت کو، اس کی توحید کو، اس کے ایک ہونے کو دلائل کے ساتھ بتا دیا کہ وہ یہ شان والا ہے، یہ شان والا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، تمہارے اوپر اس نے کتاب نازل کی ہے. یہ دلائل بتا دیے، یعنی پروف خدا کے ایک ہونے کو گزشتہ آیتوں میں دلائل سے ثابت کیا گیا. اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان دلائل کے باوجود بات کو نہیں سمجھتے، جو لوگ دلائل پیش ہو جانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، اپنی حجت پر قائم رہ جاتے ہیں، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہ جاتے ہیں، اب ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اتنا واضح ہونے کے باوجود تم مانتے نہیں ہو، تمہارے لیے ہمارا عذاب، ہمارا فیصلہ. نہیں سمجھ میں یہ بات آتی. تو یہاں سے ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ دلائل خود دینے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا.
دلائل دینے کے لیے علماء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، صلحاء کو بھیجا، دلائل دینا، سمجھانا ہے۔ اگر سمجھانے کے باوجود، سمجھ میں آ جانے کے باوجود پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں تو درمیان میں سے نبیوں کو ہٹایا، کام کرنے والوں کو ہٹایا۔ اب آپ کچھ مت کرو، آپ کا کام ہو گیا، اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے۔ اب ہمارا کام کیا شروع ہوتا ہے؟ ہم ان کے حق میں عذاب، ہمارا کام ان کے حق میں کیا نازل کر دینا ہے؟ عذاب نازل کرنا۔ تو پیغمبر بد دعا نہیں کیے، حضور بد دعا نہیں کیے، سمجھے؟ آپ کیوں بد دعا کرتے ہیں؟ حضور بد دعا نہیں کیے، یہ بتا کر بچنا جو چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین جواب یہ ہے کہ پیغمبر کے بد دعا نہ کرنے کا سبب یہی ہے کہ حوالے کر دیا خدا کی۔ مولا بتانا میرا کام ہے، پہنچا دینا میری ذمہ داری ہے، پہنچانے کے باوجود بات کو نہیں مانتے ہیں، تو جانتا ہے یہ کیوں نہیں مانتے ہیں، تو یہ تیرے بندے ہیں، یہ تو اپنا فیصلہ صادر کرے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، ان کے لیے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے، بڑا سخت عذاب۔ یہاں بھی آیات اللہ سے مراد، اگر آپ جنرل تفاسیر کا مطالعہ کر لیں اور انگریزی زبان میں کوئی ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کنڑ زبان میں اٹھا کر کے دیکھ لیں، تو بھی آیات اللہ سے یہی مراد آپ کو ملے گی کہ اللہ کے آیتوں کا انکار، یعنی قرآن کا انکار کرنے والے مراد ہوں گے، وہ لوگ یہی مراد لیے۔ مگر مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کی آیتوں سے انکار کرنے کا مطلب قرآن کی آیتیں بھی شامل ہیں اور نبی کے معجزے بھی شامل ہیں، جی، انبیاء کے معجزات بھی شامل ہیں، قرآن کی آیتیں بھی شامل ہیں، احکامات بھی شامل ہیں۔ بعض باتوں کو مان لیں گے، بعض باتوں کا انکار کریں گے، وہ بات ہم نہیں مانیں گے، یہ بات ہم نہیں مانیں گے۔ تو تین باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئیں، آیات قرآنیہ بھی اور معجزات انبیاء بھی اور احکامات شرعیہ بھی، پورا کہے میں آ گیا یہ آیت اللہ میں، یہ سب کہے میں آیت اللہ میں، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی آیتوں میں آیا، سمجھے؟ اب اللہ کی آیت میں کلام کیا ہے؟ یہ فرمان، یہ قرآن جو ہے، یہ کلام جو ہے اس کا ارشاد ہے اللہ، یہ اور اللہ کی قدرت جو ظاہر ہوتی ہے، اس ظہور قدرت کو جب نبی سے ظاہر کرتا ہے خدا تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، جی، نبی کے نسبت سے، نبی کے ذریعے سے جو چیز خدا کی قدرت ظاہر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ وہی قدرت خداوندی غیر نبی سے صادر ہو، وہ ولی ہے، نیک ہے، پارسا ہے، نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے مگر غیر نبی ہے، قدرت اس غیر نبی سے صادر ہو رہی ہے تو وہ کرامت ہے، جی، خدا سے ڈائریکٹ ہے تو قدرت ہے، نبی کی نسبت ہے معجزہ ہے، غیر نبی کی نسبت ہے تو کرامت ہے۔ معلوم پڑ گیا آپ کو کہ کرامت کا تعلق بھی خدا کی آیت سے، کرامت کا تعلق بھی خدا کی آیت سے اور معجزے کا تعلق بھی خدا کی آیت، تو وہی مراد لیا گیا۔ جس طریقے سے بھی ہماری آیتیں ہیں، جس انداز سے بھی ہماری آیتیں تمہارے سامنے آئی ہیں لوگوں کے سامنے، اس کا انکار کیا، کوئی کرامات کو نہیں مانتا تو آیات اللہ کا انکار ہوا، کسی نے کہا میں معجزے کو نہیں مانتا، آیت اللہ کا انکار ہوا، کسی نے کہا میں زمین کے حقائق کو نہیں مانتا، آیت اللہ کا انکار ہوا، جی، اور کسی نے کہا میں قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، آیت اللہ کا انکار ہوا۔ تو جو لوگ آیت اللہ کا انکار کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، کہا نماز میں نہیں مانوں گا، معاذ اللہ، سبحان معاذ اللہ، ایسا کسی نے کہہ دیا تو آیت اللہ کا انکار، اللہ کی نشانی کا انکار ہے، کیونکہ احکامات میں شامل ہے، احکامات میں شامل ہے۔
تو آیات اللہ میں قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا بھی شامل ہے، نبی کے معجزے کا انکار کرنا بھی شامل ہے، اور احکامات الہیہ کا انکار کرنا بھی شامل ہے۔ تو ہر طریقے سے بچنا چاہیے۔ نصارہ کو ٹارگٹ کر کے، نصارہ کو جو ہے نمونہ مثال بتا کر کے باتیں بتائی گئی، مگر قیامت تک ایسا ذہن جو لے کر آتے ہیں ان لوگوں کو بھی جواب دے دیا گیا۔ جیسے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، میں نہیں مانتا، معاذ اللہ، ستبار معاذ اللہ، ایسا کسی نے کہہ دیا تو کیا ہوا؟ وہ آیت اللہ کا انکار۔ تو یہ تمام باتیں پکڑ کے رکھیے آپ، یہ چیزیں ایمان اور عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو سنبھال کر رکھیے۔ آپ کے سرکل میں ایسی باتیں آ سکتی ہیں تو اس کے لیے آپ تیار رہیے، جواب دیجیے، اس لیے کہ ان کا ایمان بچانا تو ایک طرف، اپنا ایمان بچانے کی فکر کی۔ تو آیت اللہ سے مراد، ان سے پوچھ لیجئے جو گستاخی کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے آیت اللہ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ نہیں، قرآن کی آیتیں، صرف قرآن کی آیتیں یا مراد نہیں، نبی کے معجزے بھی، احکامات شرعیہ بھی، الہیہ بھی، یہ سب کہنے میں شامل ہیں۔ آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتیں، ان کا جو انکار کرتے ہیں، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم، ان کے لیے کس کے لیے؟ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید، بڑا سخت عذاب ہے، سمجھے؟ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اس کے بدلہ لینے کے مقابلے میں کوئی بدلہ لے نہیں سکتا ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے۔ اب وہ بدلے کی بات جب آئی تو آپ کچھ اور باتیں سماعت فرما لیجئے گا کہ دیکھیے میں نے یہاں آپ کو بتایا تھا ابھی، اللہ کے آیتوں کا انکار بمانا قرآن پاک کی آیتیں، بمانا معجزات، بمانا آیت کا مضمون، یعنی جو مضمون بیان کیا قرآن نے اس مضمون کا انکار کرنا بھی آیت اللہ میں شامل ہے۔ پھر فرمایا احکامات کا انکار، یہ سب کس کا انکار ہوا؟ آیات اللہ کا انکار ہوا۔ ایک آدمی ایک چیز کا انکار کر رہا ہے، ایک آدمی تمام چیزوں کا انکار کر رہا ہے، تو الگ الگ گروپ نہیں ہوا، جیسا تمام آیتوں کا انکار کرنے والا احکامات کا بھی انکار کر رہا ہے، معجزے کا بھی انکار کر رہا ہے، قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، اللہ کے نشانیوں کا بھی انکار کر رہا ہے، سب تمام چیزوں کا وہ انکار کر رہا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں قرآن کی آیتوں کو تو مانتا ہوں، نبی کے معجزے کو نہیں مانتا، معاذ اللہ۔ تو کس بات کو مانا؟ وہ ایک کو مانا، ایک کا انکار کیا۔ کسی نے کہا میں 2 باتوں کو مانتا ہوں، قرآن میں جو میٹر ہے، مضمون ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں نہیں مانتا، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، سمجھے؟ تو ایک آدمی ٹوٹل انکار کر رہا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جو 2 کو لے لیا ہے اور 2 کا انکار کر رہا ہے یا 3 کا انکار کر رہا ہے۔ 2 باتوں کو تو لے لیا، یہ سمجھ میں آنے کی بات ہے، اس کو میں مان لیتا ہوں، یہ نہیں میرے سمجھ میں آنے کی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ۔ تو اب جو سزا ٹوٹل انکار کرنے والے کے لیے ہے، جو سزا ٹوٹل انکار کرنے والے کے لیے ہے، وہی سزا ایک بات کے انکار کرنے والے کے لیے۔ چلو ابھی 4 باتوں میں یا 5 باتوں میں سے 2 باتوں کو انکار کر دیا، 3 باتیں مان لیا ہے، اب اس کے لیے عذاب کم کر دیا جائے، ایسا نہیں، ٹوٹل 5 باتوں کا جو انکار کرنے والا ہے اس کے لیے جو عذاب تجویز ہے وہی عذاب 2 کو مان کے 3 کا انکار کرنا، یا 3 کو مان کے 2 کا انکار کرنا، یا 4 کو مان کر کے 1 کا انکار کرنا، عذاب ایک ہی کیٹیگری میں اس کو لایا گیا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ وتیرہ تھا عیسائیوں کا، ان کے اندر وہ مرض تھا، یہ بیماری تھی کہ جب توریت پیش ہوتی، انجیل پیش ہوتی، تو انجیل میں کیا کرتے کہ احکامات کی جہاں باتیں آتی اس کو بدلا دیتے۔ حضور کی نعت
हुजूर की तारीफ खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से इंजील में बयान होती, तब जब लोगों को सुनाना पड़ता तो उस पर हाथ रख देते, उस पर हाथ रख देते। हुजूर की तारीफ नहीं बयान करते, हुजूर की तारीफ करते, अरे आने वाले हैं, आने वाले हैं, उनके सदक़े में सब कुछ है, बोलते। बोलने के बाद जब हुजूर तशरीफ ला लिए तो कहते नहीं, वो जो बताए थे वो ये नहीं है, जिनके बारे में हम पहले बयान करे थे वो ये नहीं। आप भी बयान करे थे ना, आप ही बयान किए थे, अब वो आ गए हैं तो आपका बयान सुनकर हैं हम, आपकी जुबान से तारीफ सुने हैं, जब वो आ गए हैं तो आप उन पर ईमान लाने में क्या है, इसकी चाहत है? कहा नहीं, वो तो हैं, आने वाले हैं जरूर, मगर ये नहीं, माअज़ल्लाह। ऐसे हरकतें उनकी हुआ करती थी, किसकी? नसारा की, ईसाइयों की। ईसाइयों में जनरल पब्लिक नहीं, जो उलमा हैं वो। तो बात साबित हो गई कि आलिम बात को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। तो जो काम या ईसाई मौलवी करते थे वो काम आज वहाबी मौलवी कर रहे हैं, बदअकीदा मौलवी कर रहे हैं। ये भी आयतें जो कुरान की हुजूर की शान में है उसे छुपा दिया। इनको मालूम है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वाज़ेह बात है, तो बिल्कुल वज़ाहत है। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं, आए ईमान वालों तुम भी दुरूद और सलाम भेजो, खूब खूब भेजो। वाज़ेह है, पूरी वाज़ेह आयत है। अब लोगों को सिखाते हैं हुजूर पर सलाम पढ़ना, कुरान में नहीं है। हाँ, कुरान में नहीं है। अब जो अंगूठा छाप है वो कुरान में नहीं है, हजरत कुरान में। अब ये असर की नमाज में भी पढ़ते हैं, फजर की नमाज में भी पढ़ते हैं, और जगह भी पढ़ते हैं, खुतबे में भी पढ़ते हैं, इन्नल्लाह, आयत तो पढ़ते हैं। जब आयत पढ़ते हैं तो कहाँ है कुरान में? न्यू जनरेशन को जो है बहका दिया, और जिनकी तालीम दीनी कम है उनको बहका दिया। समझ में आ रही बात आपके? जैसा इन आयतों को बहका रहे हैं आयतों के ताल्लुक से, वैसे ही ईसाई भी बहकाते थे। तो रब ने फरमाया कि ये कुरान में इसलिए नाज़िल कर दिया, अरे जो अज़ाब मेरे आयत का, कुरान की आयतों का, या नबी के मौजिज़े का, या कुरान के मजमून का, अल्लाह की किताब के मज़ामीन का, या अहकामात का इनकार करने वालों के लिए जो अजाब ईसाइयों के लिए बयान हुआ, वही अजाब अगर तुम्हारी उम्मत में भी, ऐ महबूब तुम्हारी उम्मत में भी अगर कोई कुरान की बात को बदला कर पेश करता है तो उसके लिए भी वही अजाब है। नहीं समझ में आ रही बात? अभी अजाब जब नाजिल होगा, इस अजाब में जब समझे इस अजाब में के मुस्तहिक जब कर दिए जाएंगे, इस अजाब में जब उनको ढाला जाएगा, तब पता चलेगा कि हमने क्या किया, हमने क्या किया। तो इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीद। आहा सुब्हानअल्लाह। अब उसमें भी, अजाब में भी शदीद अजाब है, मगर अजाब में भी जो है कैटेगरी, दर्जे। जो बड़े हैं सरदार हैं, जो बड़े हैं सरदार हैं, जो बड़े हैं मौलाना लोग हैं, उलमा हैं, उलमा, ये बड़े बड़े लोग, ये इनके इशारे पर दूसरे चलते, इनके इशारे पर दूसरे चलते हैं। तो अब उसमें क्या हुआ, जो लोग ये काम के फाउंडर हैं, यानी गुस्ताखियों के, इनकार के, इल्म रखने के बावजूद लोगों को बहकाने के जो जिम्मेदार हैं, उनके लिए बड़ा अजाब, पहले दर्जे का अजाब उनको। उनके जो फॉलोअर्स हैं, हमको कुछ मालूम नहीं, हजरत जैसा बोले, हमको मालूम नहीं, वो जैसा बोले, हमारे मौलाना हैं, हमारे अमीर साहब हैं, हमारे अमीर जमात जो ऐसा बोले वैसा, समझे? अमीर जमात को, बड़े मौलाना को बड़ा अजाब। हमको कुछ मालूम नहीं, हमको पढ़े लिखे नहीं है, वो जो बताए वो जो बताए वो जो है, उनके पीछे जो भागे उनको उसमें से थोड़ा कम, सेकंड कैटेगरी, दूसरा दर्जा, समझे? ये है अजाब।
اور کافر ہو گئے ان کے ساتھ میں، مگر کچھ لوگ مومن ہوئے، حرکتیں کفار کی کر رہے تھے، سمجھے؟ مومن ہے اپنی جگہ، ایمان تو لا لیے، حرکت کفار کی کر رہے ہیں۔ کیا کفار کی کر رہے ہیں؟ نبی میں کی شان میں گستاخی کرنا، نبی کی عظمتوں کو کم کر کے بتانا، یہ حرکت کافروں کی حرکت، یہ کلمہ پڑھ کے یہ بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یو آر انڈرسٹینڈ؟ سمجھ میں آ گئی نا آپ کے؟ تو 3 درجے ہو گئے، 3 کیٹیگریز ہو گئے، سمجھے؟ پہلا بڑا کس کے لیے؟ جو فاؤنڈر ہیں، سردار ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے لیے پہلا۔ دوسرا ان کے فالوور، ویسے جیسا وہ بتا ویسے ادھر ہو گئے۔ تیسرا وہ لوگ جو اپنے طور پر ایمان والے ہیں مگر کفریہ باتیں بھی کر دیتے ہیں، جیسے آج لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، ایکس وائی زیڈ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں، آپ پہچان لینا، سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین نہیں ہیں، معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، من کے بھی ڈھکلتے ہیں، سمجھے؟ سب کرتے ہیں، اور کبھی کبھی باتوں میں بولتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کچھ حضور بول ڈالے، میں بخشا نہیں سکتا تمہیں، میرے اس پر بھروسے پر نہیں رہنا، معاذ اللہ۔ تب یہ تیسرے درجے میں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ ایمان ہے مگر باتیں کفریہ کر دیتے۔ اسی واسطے علماء فرماتے ہیں بات کرنے سے پہلے زبان کو لگام دو، جب دین کے بارے میں اتھارٹی نہیں ہے تو بات کرنے کا ادھیکار نہیں۔ دین کی بات کرنے سے پہلے اتھارٹی پیدا کرو، اپنا پاور پیدا کرو۔ آج گمراہی کیوں ہوتی ہے؟ مدرسوں میں آدھا لکھے آدھا پڑھے نکل گئے، پڑھتے پڑھتے بھاگ گئے، سمجھے؟ لوگوں کے حوالے ہوئے، ادھر ادھر گھومے آئے، ممبر کے پاس کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ خطبہ دینے کے کتنی بڑی کیا محنت کی بات ہے، 20 منٹ کور کرنا بس ہے، اور کیا ہے؟ ایسے لوگ جو بہکی باتیں کرتے ہیں ان کو کون سے درجے میں لایا گیا؟ تیسرے درجے میں۔ یہ لا کر اب کیا ہوا؟ ان کو عذاب شدید، کیونکہ جو ذمہ دار ہیں، بانی ہیں، اور دوسرے درجے والوں کو تھوڑا ہلکا عذاب، تیسرے درجے والوں کو اس سے بھی ہلکا عذاب۔ اب عذاب کی تفصیل کی طرف چلیے، تھوڑا سا میں آپ کو لے کر چلوں، آپ کو پتا چلے کہ عذاب کی کیا کیفیات ہوا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا پھر چوتھے درجے میں ایک ہے، چوتھے درجے میں ایک ہے، چوتھا درجہ بھی بتایا گیا۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ ہر بات کو مان لیتا ہے مگر عمل میں کوتاہی کرتا ہے، گناہ گار ہے۔ کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ حضور کے برحق ہونے کو مانتا ہے، حضور کے نبی اور رسول ہونے کو مانتا ہے، حضور کے شفیع ہونے کو مانتا ہے، حضور کے اللہ کے پیارے ہونے کو مانتا ہے، حضور کے حیات باطنہ کو مانتا ہے، ساری چیزوں کو مانتا ہے، مگر نماز پڑھنے کو کوتاہی کرتا ہے، روزہ رکھنے کو کوتاہی کرتا ہے، نیک کام کرنے میں کوتاہی۔ تو یہ چوتھے درجے والے کو ان سے بھی تھوڑا ہلکا عذاب ہے۔ تو اب یہ پہلے درجے کا عذاب کیسا، دوسرے درجے کا عذاب کیسا، تیسرے درجے کا عذاب کیسا، چوتھے درجے کا عذاب کیسا؟ تو پہلے درجے کا عذاب شدید، بہت سخت عذاب، بہت سخت عذاب۔ وہ موت پکاریں گے مگر موت نہیں آئے گی، باہر نکلنے کا نام نہیں، ان کو ہمیشہ آگ کی گرمی رہے گی، وہ جلتے رہیں گے، بھسم ہوتے رہیں گے، پھر بنتے رہیں گے، پھر جلتے رہیں گے، پھر بھسم ہوتے رہیں گے، تڑپ تڑپ کر کے پکاریں گے، پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو پھر انہیں عذاب میں دیا۔ پیاسے کو کیا دینا چاہیے؟ پانی، مگر انہیں پانی دیا جائے گا تو ایسا پانی کہ وہ پی نہ سکیں گے، اتنا گرم، اتنا کھولتا ہوا، وہ پی نہ سکیں گے، مگر پیے بغیر ان کو چین نہیں آتا، مجبوراً پی جائیں گے، مگر پیئیں گے تو حال یہ ہوگا کہ وہ پانی جیسے اندر گیا، آنتوں کو ٹکڑے 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 کر کے پھر باہر کرتے چلے۔ اب چلو مصیبت ٹل گئی، آنت چلے گئے، ایسا پھر سے تیار کیا جائے، پھر سے ان کو اسی پوزیشن میں لایا جائے، ایسے عذاب، ایسے عذاب، پکارتے رہیں گے، موت پکاریں گے، موت نہیں آئے گی، عذاب سے سمجھے خلاصی مانگیں گے، نہیں آئے گی،
शैतान वो देखने को आकर देखेगा क्या क्या हाल चल रहा है, उसे पुकारेंगे आजा मदद कर। अरे मैं खुद आज तुम्हारे पोजीशन में हूं, मैं कहां तुम्हारी मदद करूं। तो कहा अगर ऐसा था तो पहले हमको क्यों बिगाड़ा, हमको क्यों गलत रास्ते पर लाया। शैतान कहता है मुझे कुछ कहने से पहले अपने आप को कहो, मेरा भी रास्ता था तुम्हारे पास, खुदा की तरफ से पैगंबरों का भी रास्ता था तुम्हारे पास, बताने वाले तुम्हारे पास आए। अगर मैं बुलाया था, मेरी गलती थी, तो समझाने वाले भी तो थे, तो उधर जाना था, इधर क्यों है, चको मजाक। शैतान भी इस तरीके से अब देखिए, जिनके पास, पॉइंट नोट कीजिए, जिनके पास इल्म की कमी है वो इन आयत की रोशनी में लाकर चक्के रहो अजाब, पीप पिलाया जाएगा, खून पिलाया जाएगा, खवलता हुआ गर्म पानी पिलाया जाएगा, ये सब अजाबात हैं। मगर चिल्ले में जाकर बैठी है तो पूरे अजाब हमारे लिए, वो पूरे अजाबात हमारे लिए बयान कर देंगे। देखो ये अजाब है दोस्तों, ये अजाब है मोमिन भाइयों, ये अजाब है, देखो ऐसा अजाब है, आदम तड़प गए, ये अजाब है, तो मैं भी जाकर आ जाता हूं, निकल गए, अजाब है, अजाब नहीं, ये कम इल्मी का नतीजा है। अब इल्म वाले के पास आओ, अहले सुन्नत के पास आओ, अजाब बरहक है, वो हमारे लिए नहीं, अजाब है वो हमारे लिए नहीं, वो ईमान वालों के लिए नहीं। अब ये खवलता हुआ, अब उसमें थोड़ा सा कमी हो जाती है, फर्स्ट दर्जे वाले को वो ऐसा अजाब, उसमें थोड़ी कमी, सेकंड दर्जे वालों को उसमें थोड़ी कमी, और इसी अंदाज का हिसाब किताब, उसी अंदाज का रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है उसको ज्यादा, उससे उसी में से थोड़ा कम, उसी में से थोड़ा कम। अहले ईमान जो हैं, गुनाहगार खताकार जो हैं, उनको भी दोज़ख में डाला जाएगा, मगर दोज़ख में वो जाएंगे तो जाकर ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे निकलेंगे कि मालूम ही नहीं होगा कि ये गए थे। सबका अज़ाब दिखाया जाएगा, देखो 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 देखो, अज़ाब दिखाया जाएगा वहां। मगर जो अहले ईमान है, गुनाहों की वजह से, खताओं की वजह से वो जहन्नम में गए हैं, तो उसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं उनका जाना है, बिल्कुल है, मगर कैसा गए, वापिस आ गए तो गए ही नहीं, ऐसा मालूम, ऐसे ही मालूम होगा। अब जब तड़प तड़प करके जहन्नम वाले, तड़प तड़प के जहन्नम वाले पुकार पुकार करके मांगेंगे, पानी मांगेंगे, तो उनको खवलता हुआ पानी दिया जाएगा, पीप दिया जाएगा, समझे। ये सेकेंड दर्जे के जो जहन्नमी हैं, सेकेंड थर्ड दर्जे के, उनकी गिलादत जो है, वो गिलादत फर्स्ट दर्जे वालों को पिलाई जाएगी। इनको बर्बाद करने के जिम्मेदार थे ना, इस वास्ते उनको पिलाया जाएगा। अब मोमिन के लिए जो गुनाहगार है, जिसकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकला, कभी कभी वो अल्लाह को याद करके उठता था, कभी कभी रसूलुल्लाह को पुकार के जिंदगी गुजारता था, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि नहीं नहीं, इस बंदे के मुंह में गिलादत मत डालो, इसलिए कि इसके जुबान से मेरे महबूब का नाम निकला, मेरा और मेरे महबूब का नाम निकला हुआ है, इसको गिलादत मत डालो। इसक्यों ये जुबान से समझे गाली बका होगा, मगर कभी मेरा नाम भी लिया होगा, कभी मेरे महबूब का नाम भी लिया होगा, तो मालूमा महबूब का नाम जब जबान पर आ गया, अल्लाह अजाब हटा लेता है और अजाब के मुस्तहिक को अजाब से बचा लेता है। नहीं समझ में बात है? तो हमारे बुजुर्गों का यही वजीफा रहा, उठो बोलो या रसूल अल्लाह, चलते हुए बोलो या रसूल अल्लाह, समझे, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। इससे रोक दिया गया, इससे अगर रोक दिया गया तो क्या मतलब, हमारी जुबानों को गंदगी खिलाने का इनका मकसद है। आप आज के बाद से आप पूछ सकते हैं उनको, अगर या रसूल अल्लाह नहीं बोलना है तो क्या क़यामत में दोज़ख की गंदगी खाना, जुबान पर ये नहीं लाना तो क्या बोले ना, ये पूछ सकते हैं।
بات سمجھ میں آ گئی؟ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. یاد رکھنا یہ باتیں، یہ تمام باتیں قرآن جو بیان کر رہا ہے نادانوں کو، کس کے لیے بیان کر رہا ہے؟ نادانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت وسعت والا ہے. سمجھے؟ وہ بڑا وسیع وسعت والا ہے. سمجھے؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ ایسی وسعت والا ہے جیسے جو کچھ نعمتیں ہیں دنیا میں وہ سب کس کی؟ اللہ. جی اب نادانوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثال لی گئی ہے. وہ سب کس کی ہے؟ ساری نعمتیں اللہ. دولت ایک نعمت ہے ہمارے لیے، وہ کیا کس کی چیز ہے؟ صحت، عمر اللہ کی نعمت ہے. راحت اللہ کی نعمت. اگر ایک آدمی سے ہم نے پوچھا آپ بڑی راحت میں، آپ بڑی راحت میں، تو کیا بولے گا؟ اللہ کا شکر. اللہ کا شکر ہے راحت سے رہے. اللہ کا شکر ہے رزق میں برکت ہے. اللہ کا شکر ہے صحت و سلامتی ہے. اللہ کا شکر ہے بچے اچھے نیک بچے بنے. اللہ کا شکر ہے نعمت. تو اگر وہ اللہ کا شکر بتائے اور نعمت کو خدا کی طرف بتائے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ صحت میں کیوں ہیں؟ ان کو صحت کیسے مل گئی؟ ان کو صحت کیسے مل گئی؟ ان کی صحت والی نعمت کا انکار کوئی کرے گا؟ اللہ کا فضل ہے بھی آپ پر. آپ کے بچے بڑے اچھے ہیں، آپ کی صحت سلامت ہے، آپ کی عمر طویل ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے اوپر. بولتے نہیں بولتے؟ جب دولت ملے تو ہمارے لیے اللہ کی نعمت، راحت ملے تو ہمارے لیے اللہ کی نعمت، رزق ملے تو ہمارے لیے اللہ کی نعمت. اللہ کون دیا دولت؟ اللہ کی عطا، اللہ کی عطا، اللہ کی دین ہے. نہیں جب نبی کو علم غیب ملا، جب نبی کو علم غیب ملا تو وہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کی عطا ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلومات دولت ملے تو اللہ کی عطا ہمارے اوپر. خدا نے ہم کو دیکھا دولت دے دیا، نبی کو دیکھا علم غیب دے دیا. نبی کو دیکھا علم غیب دے دیا. نبی کو دیکھا ساری کائنات قدموں میں ڈال دیا. نبی کو دیکھا ساری نعمتیں عطا کر دیا. نہیں سمجھ میں بات؟ تو کیسے آپ انکار کریں گے؟ کیسے بدعقیدہ لوگوں کی باتوں میں آپ آ سکیں گے؟ اس جھانسے میں کیسے آ سکیں گے؟ میں تو یقین کے ساتھ کہوں گا کہ اگر یہ سلسلہ ہر ایک کے اس کو جاری رکھ لے تو اس سے بڑی سنیت کی خدمت اور کچھ نہیں. سنیت کی سب سے بڑی خدمت. بہت آسان بات ہے نا سمجھانے کے لیے. آپ کو اس سے پوچھ سکتے نا یہ جو راحتیں ملی ہیں، جو بلڈنگیں ملی ہیں، جو عمارتیں ملی ہیں، جو حکومت ملی ہے، جو ایم پی کی سیٹ ملی ہے، جو ایم ایل اے کا عہدہ ملا ہے، جو منسٹری ملی ہے، سب کیا بھی اللہ کی دین. اللہ کی دین تھی تمہارے لیے دولت دے دیا، اور اللہ کی دین ہی تھی نبی کے لیے خزانے دے دیے، علم دے دیا. اور یاد رکھیے خدا کا علم نبی کے بغیر ظاہر نہیں ہوا. خدا اپنے علم میں سمجھے اس کی صفت ہے، وہ اس کا ذاتی ہے، اس کا کمال ہے، وہ اس کی صفت ہے. سمجھے اس نے اپنی صفت علم کو محبوب دو عالم کو دے دیا. اور ہمیں پتا چلا محبوب کو جو علم دیکھے، حضور کے پاس جو علم دیکھے، تب پتا چلا کہ خدا کے پاس یہ علم ہے. دیے ہوئے علم کا جب یہ عالم ہے، خدا کے پاس جو علم ہے اس کا عالم کیا؟ نہیں سمجھ میں بات؟ تو نادانوں کے بتایا جا رہا اللہ تعالیٰ نہایت وسیع ہے، نہایت وسیع ہے، حکمت والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کے بعد فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے، چاہے وہ زمین کی ہو، سمجھے؟ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. اس کے علم کا لائق کون ہے؟ یہ بھی اس کے علم میں ہے.
اس کے علم کا لائق کون ہے؟ وہ بھی اس کے علم میں ہے. اس لائق جس ذات کو پایا اس ذات کو نواز دی، عطا کر دی. اب اس کے بعد دوسری آیت آ رہی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہاں بڑی پتے کی باتیں ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ لے لیں، وقت کیونکہ قریب آ رہا ہے اور بڑی توجہ سے مجھے بتانا ہے اور کو لینا ہے. هو الذی، وہی تو ذات. اب انٹروڈیوس ہو رہا ہے خدا کی ذات کا، تعارف ہو رہا ہے، تعارف ہو رہا ہے. سمجھے؟ جس کا کوئی وجود نہیں، معدوم ہے، اس کو موجود کرنے والی ذات خدا کی. اور ہم کیا ہیں؟ ایک قطرہ. سارا معاملہ آ کر کے قطرے پہ ٹکا ہے. اور قطرے میں کوئی بڑی تصویر تو نہیں آ سکتی، قطرے میں کوئی بڑی تصویر نہیں آ سکتی، مگر خالق کائنات نے اس قطرے میں بڑی تصویر پیدا کی. اب یہ تصویر ہم ہے تو یہ چھپا کر کے بنایا. کیا ہے؟ چھپا کر کے بنایا، سب کو دکھا کر نہیں بنایا. کیوں؟ کالا بنانا ہے، کہیں لوگ گورا کی طلب میں کالے کو ختم نہ کر دیں. کہیں سمجھے، کالا بنانا ہے، گورے کی طلب میں کالے کو ختم نہ کر دیں. گورا بنانا ہے، کالے کی محبت میں گورے کو ختم نہ کر دیں. لڑکا بنانا ہے، لڑکی کی محبت میں لڑکے کو ختم نہ کر دیں. لڑکی بنانا ہے، سمجھے، لڑکے کی محبت میں لڑکی کو ختم نہ کر دیں، لڑکی کی محبت میں لڑکے کو ختم نہ کر دیں. کالے کی محبت میں گورے کو ختم نہ کر دیں، گورے کی محبت میں کالے کو ختم نہ کر دیں. ارے میری منشا کے مطابق آنے والے کو اپنی منشا کے لیے ختم نہ کر دیں. اس لیے کیا کر دیا؟ چھپا دیا. 9 مہینے چھپا کر کے رکھ دیا. جی 9 مہینے چھپا کر کے رکھ دیا. اور جب تک چھپا ہوا ہے خوشیاں ہیں مگر ملاقاتیں نہیں ہیں، ملاقاتیں نہیں ہیں. 9 مہینے کے بعد وہ جب ظاہر ہوئی تصویر، وہ جب تصویر ظاہر ہوئی تو ایسی تصویر ہے، دیکھنے والوں نے کہا ماں سے ملتا جلتا ہے، باپ سے ملتا جلتا ہے، نانا کی طرح ہی آیا ہوا ہے، دادا کی طرح ہی آنکھ لے کر کے آیا ہے، ارے ماموں کی طرح ہی انگلیاں لے کر کے آیا ہے. کہا دیکھ انگلی کو دیکھ ماموں تو ہی ہے پورا. ارے چہرے کو دیکھ. عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کو کہیں میں پیدا کیا، ماں کی شکم میں چھپا دیا، ماں کے شکم میں چھپا دیا. ایک بیج ہے، اس بیج کا پھل جیسے آم ہے یکساں ہے، جام ہے یکساں ہے جی، مگر انسان ہے، انسان ہے. ایک ہی ماں باپ کے 5 بچے ہیں، 5 کی شکلیں بھی الگ ہیں جی. ایک شکل دوسرے سے ملتی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. یہ شکم مادر میں پردے میں رکھ کر کے بنایا. جب یہ ظاہر ہوا تو اس کو نہیں دیکھتا، قدرت الہی کا یہ آئینہ ہے، قدرت الہیہ کا یہ مظہر ہے. میرے رب نے کیسا دے دیا. اگر یکساں ہی دے دیتا سب بچے یکساں ہی ہو جاتے، ارے اس کو پیار کر کے صاحب اس کو کیا کروں، ویسا ہی ہے یہ ویسا ہی ہے. مگر کسی کے اطوار الگ ہے، کسی کے عادات الگ ہے، کسی کا چہرہ الگ ہے، کسی کا نقشہ الگ ہے، کسی کا سمجھے ناکان الگ ہیں، انداز الگ الگ ہے. تو معلوم ہوا وہ ناک کے نقشے کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، چہرے کے رنگ کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، بیٹی کی نسبت سے محبت کرتا ہے، بیٹے کی نسبت سے محبت کرتا ہے. یہ دکھا کے کرتا تو کہتا نہیں مجھے ایسا نہیں ایسا ہونا، اس لیے چھپا کر دیا تاکہ میری ذات سے تجھ کو محبت بڑھ جائے. سب کو کیسا پیدا کیا؟ جیسا اس نے چاہا. مگر ایک ہی ذات ہے جس کے بارے میں فرما دیا اس کو میں نے جیسا چاہا ویسا نہیں پیدا کیا، وہ جیسا چاہا ویسا میں نے بنایا. وہ جیسا چاہا. وہ ذات اقدس کون سی ہے؟ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ڈراپ داخل ہوتا ہے، نطفہ داخل ہوتا ہے تو 40 دن اسی حالت میں رہتا ہے.
दाखिल हुआ 40 दिन उसी में। उसके बाद 40 दिन के बाद करवट बदलते, मतलब तब्दीली आती है उसके अंदर, तो क्या है, मुज़गा हो जाता है, यानी खून का डल्ला। फिर 40 दिन के बाद वो हल्का होता है, यानी गोश्त का लोथड़ा। फिर उसके बाद अलग 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 अंदाज से उसके हड्डियां वगैरह, बाल वगैरह सब बनते चले जाते हैं। जब आखिरी मरहले पर आ जाता है, जिसको कहते हैं 5वां महीना लग गया है जी, ऐसे मौके पर अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है। जिसमें मादर में फरिश्ता पहुंचता है और उसकी तकदीर लिखता है, क्या है, ये नेक होगा कि बद होगा, इसका रिस्क कितना होगा, समझे, इसकी जिंदगी कैसे होगी, इसे मौत कब आएगी, ये पूरी चीजें आकर उसमें लिख देता है। तो फिर रब से पूछता, मौला मैंने सब बातें लिख दी हैं, ये सब बातें मैंने लिख दी, अब इस लिखावट को क्या करूं, इस लिखावट को क्या करूं? तो अल्लाह फरमाता, उसको लपेट दो, उसको लपेट दो। लपेट दिया मौला, क्या करूं? अब बच्चे के गले में बांध दो। हमारे गले में हमारे अहवाल हैं, कब मरेंगे हमारे गले में तावीज है, कैसे रहेंगे हमारे गले में तावीज है, किसी को नजर नहीं आती, किसी को नजर नहीं आती, समझे। मगर अल्लाह ताला अपने महबूब वलियों को, नबी को नहीं, महबूब औलिया को वो निगाह अता फरमाता है, उसको देखते ही बोल देता कि तो ऐसा होने वाला है, तो ऐसा होने वाला है। ये तावीज जो है, वो तावीज में क्या है, उनको नजर आ जाता है। किसे नजर आ जाता है? औलिया को नजर आ जाता है। तो सूफ मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब नबी के गुलामों को बंदे के हालात नजर आते हैं, तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा, नबी के नजर जी। अब यहाँ आपको एक बात बाहर कहीं भी मिलेगी, आज पहले मिली होगी या अब तब में मिलेगी, या कभी ना कभी जिंदगी में आपको मिले, बात सुनने का मौका मिलेगा। क्या ऐसे लोग दुनिया में हैं जो कहते हैं सारे बात अल्लाह दे दिया सबको, मगर 5 बात अपने पास रख लिया। बोले क्या है, समझे, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, क़यामत कब आएगी अल्लाह ही को मालूम, समझे। व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी अल्लाह ही को मालूम। व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में बेटा है या बेटी अल्लाह ही को मालूम, हाँ, समझे। और फिर इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या खाएगा ये अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं, समझे। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, तेरी नफ्स को कहाँ मौत आएगी ये खुदा के सिवा किसी को मालूम। क़यामत, क़यामत, बारिश और माँ के रहम में सारी बात, बेटा है या बेटी, 2 3 हो गए, और क्या खाएगा वो, और मौत। ये 5 बातें खुदा के सिवा किसी को मालूम नहीं है, कुरान में भी लिख दिया गया है, उसी को लेकर हवाला देते हैं। मगर हमारे मुफस्सिरीन उलमा अहले सुन्नत मुहक्किकीन फरमाते हैं, फरिश्ते को सब बातें पहले लिखा दिए गई, नहीं लिखा दिए गए, कहाँ के लिखा, माँ के पेट में जब लिख दिया, वो सारी बातें उसे मालूम हुई तभी तो लिखा। जब गैब की बातें फरिश्ता माँ के पेट में लिख सकता है, तो नबी बढ़कर है या फरिश्ता बढ़कर है? कौन बढ़कर है? नबी बढ़कर है। जब फरिश्ते को ये इल्म मिल सकता है, तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा? नहीं समझ रही बात। तो मालूम या अल्लाह ताला अपने इल्म के में से बाद उलूम अगर अंबिया को देता है तो शिरक नहीं है। उलमाए अहले सुन्नत के पास, मुहक्किकीन के पास वो क्या नहीं है? शिरक नहीं है। वो जिसको चाहे इल्म दे दे, समझे। हाँ, नबी का जाती इल्म बताना शिरक है, नबी को जाती इल्म बताना शिरक है। खुदा की तरफ से दिए हुए इल्म को बताना ये शिरक नहीं है। खुदा का दिया हुआ इल्म है, दिया हुआ अलग है और जाती अलग है, इसकी तमीज करना
ضروری ہے. اگر نہیں تمیز کریں گے تو جو تمیز نہیں کرتا اسے آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں بولو ذرا, آپ کی ریکارڈ ہو جائے, کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز. سمجھے؟ جتنے نبی سے, اولیاء سے, بزرگوں سے دور کرتے ہیں یہ سب کون ہیں؟ ہاں میں نہیں بولا, آپ بول رہے ہیں. بدتمیزوں کی باتیں تمیز والی محفل میں کیا ضرورت ہے؟ سمجھے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھنا. آخر بات, صوفیہ کیا فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں؟ صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ نطفہ